اس طرح کی نماز تو تھی نہیں. تو آپ نماز کس طرح سے پڑھتے تھے یا عبادت کس طرح سے کرتے تھے؟ تو علماء کرام نے مختلف باتیں اس سلسلے میں ذکر کی ہیں. لفظ تحنس آتا ہے عربی میں، تاحا اور نون سا، کہ آپ تحنس فرمایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، سوچتے تھے جس طرح سے ہم اور آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح سے بیٹھے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے. ان کا دل گھلتا رہتا تھا کہ کیا بات ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں. تو ایک عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو قریش کا بھی یہی حال تھا کہ قریش کے لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو اس 10 سال کے پیریڈ میں انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، کسی بت کے سامنے پوجا نہیں کی، کسی بت کو نہ پوجا. بس یہ اس کا مطلب ہے 10 سال عبادت کرنے کا. یہ نہیں مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے بھی نماز پڑھی، جس طرح سے ہم اور آپ التحیات درود پڑھتے ہیں انہوں نے بھی پڑھی. ایسا مطلب نہیں ہے. بس ایک عبادت تھی. عبادت کہتے ہیں ایک خاص طریقے کو، میتھڈ کو، کہ بھئی انہوں نے اللہ کو یاد کیا زبان سے، اپنے عمل سے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کسی بت کی پوجا 10 سال کے عرصے میں نہیں کی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قریش کی ایک فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زبانی ذکر کی ہے، اور بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ 10 سال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک نہیں کیا. وقت ختم ہو چکا. وما علینا الا البلاغ. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ای ٹی وی پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام. آداب. ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. لوکپال بل پر آج راجیہ سبھا میں بحث. اپوزیشن لیڈر ارون جیٹلی نے بحث کے لیے وقف سوالات معطل کرنے کے لیے دیا نوٹس. آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے انسداد فرقہ وارانہ فساد بل. اپوزیشن جماعتیں بل کے مخالف. کچھ تجاویز پر اعتراض. عام آدمی پارٹی کی آج پی اے سی کی میٹنگ. حکومت سازی کے حوالے سے 18 شرائط پر کانگریس کے جوابات پر ہوگا غور.
اور شام میں حکومت کی فوج کا اپوزیشن کے علاقوں پر فضائی حملے، 28 بچوں سمیت 76 ہلاک۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ راجیہ سبھا میں آج لوک پال بل پر بحث ہوگی۔ بل پر راجیہ سبھا میں جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے کل چیئرمین حامد انصاری کی کل جماعتی میٹنگ میں سماجوادی اور بہوجن سماج پارٹی نے شرکت نہیں کی تھی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور کمل ناتھ نے کہا کہ میٹنگ میں شریک ہوئی جماعتیں بل کو منظور کرانے کے لیے رضامند ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آج کی کارروائی میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لوک پال بل پر راجیہ سبھا میں منگل کے روز بحث ہوگی۔ بل پر راجیہ سبھا میں جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے چیئرمین حامد انصاری نے کل جماعتی میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے شرکت نہیں کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور کمل ناتھ نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کمل ناتھ نے مزید کہا کہ لوک پال بل کی منظوری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سرودلیہ بیٹھک میں سب پارٹیوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ لوک پال بل کو کل آوشک راجیہ سبھا میں پاس کریں گے اور پاس کرنے کا ہمارا پریاس ہونا چاہیے، اور سب پارٹیاں مل کر سماجوادی پارٹی سے نویدن کریں گی کہ اس کو سرو سہمتی سے یہ بل پاس کیا جائے اور کوئی ایسی اڑچن نہ ہوئے راجیہ سبھا میں تاکہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے۔ اس موضوع پر کانگریس کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، جس میں اس سیشن میں لوک پال بل کو منظور کرانے کے معاملے پر ماتھا پچی کی گئی۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 20 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو سیشن میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ادھر سماجوادی پارٹی کی بل کی مخالفت جاری ہے۔ ہماری پارٹی اس لوک پال بل کو کبھی سویکار نہیں کرے گی، ہم اس کا کھل کے وروଧ کریں گے۔ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہوگا، کسی قیمت پر نہیں، دیش کو برباد کرنے والا بل ہے۔ اس سے کوئی بھی بھرشٹاچار نہیں ختم ہونے جا رہا جب تک آپ بیسک سمسیاؤں کو نہیں سنیں گے۔ ادھر بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی حلیف جماعتیں ہیں اور اب تک آڑے وقت میں سماجوادی پارٹی کئی بار کانگریس کی قیادت والی یو پی اے کی نیا پار لگا چکی ہے۔ اب اگر وہ لوک پال بل کی مخالفت کر رہی ہے تو اسے منانا کانگریس کی ذمہ داری ہے۔ میں کسی ایک چھوٹے دل کے نام سے چٹھی پھاڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کا ٹھیکرا اگر لوک پال بل نہیں کل آتا اور پاس نہیں ہوتا تو اس کی سیدھے ذمہ داری کانگریس کی ہوگی، کیونکہ کانگریس کی اچھا ہوتی ہے تب سماجوادی پارٹی ان کو ووٹ دے کر بچاتی ہے۔ 9.5 سال ہم نے دیکھا ہے، اور آج اچانک سماجوادی پارٹی ان کا سن نہیں رہی ہے، کون وشواس کرے گا؟ اور تو یہ جو مہیلا آرکشن ودھیک، اب کانگریس سماجوادی پارٹی کو منانے کے لیے کیا کرتی ہے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ ادھر راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ارون جیٹلی نے نوٹس دے کر آج وقفے سوالات معطل کر کے لوک پال بل پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس اہم بل کو جلد سے جلد پاس کرایا جا سکے۔ جیٹلی نے کہا کہ لوک پال بل پر متفقہ رائے حاصل کرنے کی غرض سے راجیہ سبھا کے چیئرمین حامد انصاری کے ذریعے منعقد کی گئی کل جماعتی میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ نوٹس دیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے انسداد فرقہ وارانہ فساد بل کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے کے مطابق اس بل کو آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں، انہیں اس بل کے بعض تجاویز پر اعتراض ہے۔ اپوزیشن کے مطابق یہ بل ملک کے وفاقی ڈھانچے پر حملہ ہے۔ مرکزی حکومت نے انسداد فرقہ وارانہ فساد بل کو پیر کے روز منظوری دے دی ہے۔ اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کے رواں اجلاس میں ہی لائے جانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم منموہن سنگھ کی صدارت میں تقریباً 1.5 گھنٹے چلنے والی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں پرانے بل میں چند تبدیلیوں کے ساتھ نئے بل کے مسودے کو منظوری دے دی گئی ہے۔ اس سے ایک دن قبل کانگریس صدر سونیا گاندھی کی صدارت میں منعقدہ پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں اس بل پر غور و خوض کیا گیا تھا اور اسے کابینہ سے منظوری دلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے پارلیمنٹ میں اس بل کو منگل کو پیش کرنے کی بات کہی ہے۔
اس بل کے قانون بن جانے کے بعد مرکزی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ مقامی انتظامیہ کی سفارش کے بعد فساد متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کو روانہ کرے۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی بنائے رکھنے کے لیے ریاستی حکومتوں کی سفارش کی بنیاد پر مرکزی حکومت کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ بی جے پی نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ مرکزی حکومت نے مظفر نگر فسادات کے بعد ہی اس بل کو لانے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم بی جے پی کے علاوہ بائیں بازو کی جماعتوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ بل ریاستی حکومتوں کے اختیارات میں دخل اندازی ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ عام آدمی پارٹی آج پی ایس سی کی میٹنگ کرنے جا رہی ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے یہ میٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میٹنگ میں 18 شرائط پر کانگریس کے جواب پر غور کیا جائے گا اور پارٹی آگے کی حکمت عملی طے کرے گی۔ دہلی میں حکومت بنانے کا معاملہ دلچسپ رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کانگریس کی جانب سے تمام 18 شرائط پر مبنی مکتوب کا جواب آنے کے بعد مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی نے آج پی اے سی کی میٹنگ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان منیش سسودیا نے بتایا کہ انہیں کانگریس پارٹی کی جانب سے جوابی مکتوب مل گیا ہے اور منگل کے روز ہونے والی پی اے سی کی میٹنگ میں مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ ایک تو پولیٹیکل افیئر کمیٹی ہم لوگوں کی کل ملے گی اور پوری پولیٹیکل افیئر کمیٹی بیٹھ کے طے کرے گی کہ کیا فیصلہ لینا ہے، اور اس چٹھی کو لے کے ہم کو جنتا کے بیچ بھی جانا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو بھی ریسپانس آئے گا ہم جنتا کے بیچ جا کے چرچا کریں گے، جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں، جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں، وہ سب اپنے علاقے میں بات کریں گے لوگوں سے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوگا کہ کیا اس چٹھی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اس چٹھی میں جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا آشے نکالا جائے، یہ سب اگلے 1-2 دن میں صاف ہوگا۔ واضح رہے کہ کانگریس نے گزشتہ جمعہ کو عام آدمی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد کیجریوال نے کانگریس صدر سونیا گاندھی اور بی جے پی کے صدر راجناتھ سنگھ کو ایک خط لکھ کر 18 شرائط پر رائے مانگی تھی۔ دہلی کانگریس امور کے انچارج شکیل احمد کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈران تجربے کی کمی کی وجہ سے کچھ معاملات کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ شکیل احمد کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے 18 میں سے 16 معاملات انتظامی نوعیت کے ہیں۔ 16 میں اس میں سہمتی کی کوئی آوشکتا نہیں ہے، وہ سارے پرشاسنک کام ہے، اور پرشاسنک کام جب سرکار ایک بن جاتی ہے تو ایڈمنسٹریٹو کام کے لیے بار بار اسمبلی یا پارلیمنٹ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ شاید تھوڑی سی ایکسپیرینس کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی بات اٹھائی گئی تھی۔ 2 مدعے ایسے ہیں جو دلی کے سرکار کے کار چھیتر سے باہر کے ہیں۔ ایک کہ دلی کو پورن راج کا درجہ دینا، تو وہ تو ہمارے بھی مینیفیسٹو میں ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کیندر سرکار سے اس سمبند میں جب پرچہ اٹھائیں گے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ دوسرا ایک مدعا ہے لوک پال کا۔ ہم نے کہا ہے دلی میں ایک مضبوط لوک آیکت ہے، اور اس ہفتے لوک پال کے بل کے بھی سنسد سے پاس ہونے کی امید ہے۔ واضح رہے کہ اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سے ملاقات کے بعد کانگریس اور بی جے پی کے صدر کو شرائط پر مبنی ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان امور پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کانگریس نے کیجریوال کو جواب دینے کی ذمہ داری شکیل احمد کو سونپی تھی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عام آدمی پارٹی کی میٹنگ میں آج کیا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ کانگریس نے 17 جنوری کو اے آئی سی سی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں لوک سبھا انتخابات کے تعلق سے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ ایسی خبریں بھی گشت کر رہی ہیں کہ راہل گاندھی کو پارٹی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائے جانے کی خبریں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں۔ کانگریس نے 17 جنوری کو اے آئی سی سی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں کانگریس آئندہ لوک سبھا انتخابات کے تعلق سے حکمت عملی بھی تیار کر سکتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کانگریس نے اے آئی سی سی اجلاس ایسے وقت میں طلب کیا ہے جب یو پی اے کی بنیادیں ہل رہی ہیں اور اسے مودی سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ سونیا گاندھی نے حال ہی میں کہا تھا کہ کانگریس مناسب وقت پر پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان کرے گی۔ پچھلے سال جے پور میں چنتن شیور کے سمے اے آئی سی سی میٹنگ ہوئی تھی۔ میٹنگ ڈیو تھی جس میں تمام جو استھتیاں ہوتی ہیں، راجنیتک پرستھتی ہوتی ہے، اس سب پر وچار ومرش ہوتا ہے۔ تو اس لیے جنوری میں یہ میٹنگ ڈیو تھی اور اب ہو رہی ہے۔ 17 جنوری اس کی تاریخ طے ہوئی۔ راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کرنے کے امکان کو
बीजेपी ने अहमियत देने से इनकार किया है। बीजेपी लीडर बलबीर पुंज का कहना है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस घोषणा का मुझे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री का पद होगा, परंतु सत्ता की असली चाबी और खजाने की भी चाबी माँ बेटों के पास है। तो अगर वो घोषणा करते हैं तो जो वास्तविकता है उसी को ही एक स्थूल रूप दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का भी कहना है कि उसका इत्तेहाद फर्द वाहिद से नहीं है। एनसीपी लीडर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस अपने लीडर के इंतखाब के लिए आजाद है। कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये उस पार्टी का अपना मामला है कि किसको वो नेता चुनते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने राहुल की उम्मीदवारी के ताल्लुक से अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि एआईसीसी के एजेंडे के ताल्लुक से अभी से कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा उचित समय पर उसकी बैठक होती रहती है और उसमें क्या एजेंडा होगा इसके लिए उसके पूर्व बैठक होती है। तो अभी से ये कहना उचित नहीं होगा कि उसमें क्या एजेंडा आएगा। 17 जनवरी की जो बैठक है उसे हम एक नियमित सामान्य बैठक मानते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में 4 अहम रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त फाश हुई है। शिकस्त के बाद नायब सदर राहुल गांधी ने तंजीमी सतह पर गैर मुतवक्का तब्दीलियों का इशारा दिया था। जराये का कहना है कि एआईसीसी इजलास में गैर मुतवक्का तब्दीलियां मुमकिन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल में कल हंगामा आराई के दरमियान तेलंगाना बिल को पेश किया गया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने बिल ऐवान में पेश करने पर स्पीकर और चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया, जबकि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वालों ने बिल की शदीद मुखालिफत की। डिप्टी स्पीकर ने चंद्रबाबू नायडू को बहस शुरू करने को कहा, ताहम ऐवान में हंगामा आराई और शोर गुल को देखते हुए कार्रवाई आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान में शदीद हंगामा आराई के बीच आज तेलंगाना बिल को पेश किया। अरकान असेंबली की सहूलत की खातिर तेलंगाना बिल का उर्दू और तेलुगु जबान में तर्जुमा भी किया गया है। इलाके सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समेत दीगर पार्टियों के अरकान असेंबली ने मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना बिल की कॉपियां फाड़कर एहतजाज दर्ज करवाया। मीडिया पॉइंट के पास तेलंगाना हामी और मुत्तहदा रियासत के हामी अरकान के दरमियान हाथापाई जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी।
ఈరోజు ఈ బిల్లు పత్రంలో కూడా పూర్తిగా తమిళనాడు తెలంగాణ బిల్లు ఏ రకంగా ఈ శాసనమండలిలో పెట్టాలని మేము అడుగుతున్నాం. ఇది చాలా అన్యాయం. జై సమైక్యాంధ్ర, జై సమైక్యాంధ్ర, జై సమైక్యాంధ్ర. ताहम असेंबली अहाते में तयन पुलिस ने बरहम अरकान असेंबली को काबू में किया। सीमांध्र से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने ऐवान में तेलंगाना बिल पेश करने पर स्पीकर एन मनोहर पर शदीद नुक्ताचीनी की। శాసనసభ ప్రారంభమైన తర్వాత గందరగోళం జరుగుతున్నటువంటి తరుణంలోనే శాసనసభాధిపతి గారు రాష్ట్రపతి నుంచి ఈ బిల్లు వచ్చింది అంటూ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. శాసనసభాధిపతి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం, మీరు కనీసం బీఏసీని పిలవకుండా అన్ని పక్షాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ నేతలను సమావేశపరచకుండా మీకు వచ్చినటువంటి సందేశాన్ని ఎప్పుడు ఎలా ప్రవేశపెట్టాలి అన్నటువంటి ఆలోచనను చర్చించకుండా ఏకపక్షంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం సరైంది కాదు అనేటువంటిది శాసనసభాధిపతి గారికి తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने ऐवान में बिल पेश करने पर स्पीकर एन मनोहर का शुक्रिया अदा किया और इस पर जल्द से जल्द कानून साजों की राय जानकर सदर जमहूरिया को रवाना करने का मुतालबा भी किया। మండలిలో ప్రవేశపెట్టినందుకు సభాధ్యక్షులకు మా ధన్యవాదాలు. ఇదే సందర్భంగా ఈ బిల్లును చర్చించడానికి ఫ్లోర్ లీడర్లు కూర్చొని చర్చించడమో బీఎస్సీను ఏర్పాటు జరగటమో. उधर आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में भी चेयरमैन चक्रपाणी ने शदीद हंगामा आराई के दरमियान आज तेलंगाना बिल को काउंसिल में पेश किया। कानून साज काउंसिल में जारी शोरगुल को देखते हुए काउंसिल की कार्रवाई कल यानी मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। दागदार कानून साजों की अहलियत खत्म करने के दायरे को वसी करने वाली अर्जदाश्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोक प्रहरी नामी गैर सरकारी तंजीम ने हुक्मनामे में मजीद तोसी लाने के लिए 2 अर्जदाश्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने 10 जुलाई के फैसले के दायरे में उन कानून साजों को भी लाने की गुजारिश की थी जिन्हें इससे कबल किसी मामले में कसूरवार ठहराया जा चुका है। दूसरी अर्जदाश्त में लालू प्रसाद यादव और काजी रशीद मसूद को नाअहल करार देने के बाद खाली हुई सीटों के लिए मुताल्लिका अथॉरिटी को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई थी। एंट्रेंस जिनसी हरासानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गांगुली पर चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफी होने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो ओहदे से चिपके हुए हैं। इस्तीफे के हवाले से किए गए सवालों पर वो कान तक नहीं धर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर ए.के. गांगुली इस्तीफा नहीं देते हैं तो सदर जमहूरिया को उन्हें हटा देना चाहिए। Ganguly, we would like your reaction today to what has happened. Please don't rush. What has happened? Please get into my car. What is this? Sir. इस्तीफे के बढ़ते मुतालबे और मुजाहिरों के सिलसिले के दरमियान साबिक जज ए.के. गंगुली के तेवर झुके तू हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हल्फनामे के कुछ इख्तिबास आम किए हैं, जिसमें इंटर्न ने साबिक जज पर दस्त दराजी का इल्जाम लगाया है। गुज़िश्ता दिसंबर को होटल में जो कुछ इसके साथ हुआ, इंटर्न ने हल्फनामे में इसका तफसीली जिक्र किया है। इख्तिबास आम होने के बाद साबिक जज की मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर अड़े हैं। उन्होंने हल्फनामे के इख्तिबास आम किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि इंदिरा जयसिंह का कहना है कि हल्फनामे के इख्तिबास उन्होंने मुतासिरा की इजाजत के बाद आम किए हैं। मेरा तो यही कहना है कि जस्टिस गांगुली को रिजाइन करना चाहिए, उससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अच्छा मैम, आपने जो ये जो एफिडेविट है आपने इसको जो मीडिया के सामने आप बाहर लाई, क्या इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि पूरे फॉर्मर जजेस, फॉर्मर स्पीकर्स उनके सपोर्ट में बाहर निकल आए थे। वो इंटर्न की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी और लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर है क्या, बात क्या है।
ادھر مرکزی وزیر قانون کپل سبل کا کہنا ہے کہ اے کے گنگولی کے معاملے میں سپریم کورٹ کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کا انہیں انتظار ہے۔ اٹارنی جنرل کی جو یاچکا ہے وہ سپریم کورٹ میں آج کے دن بھی پینڈنگ ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو جلد سے جلد اس کے آدھار پہ کارروائی شروع کرے گی۔ جبکہ ترنمول کانگریس نے صدر جمہوریہ سے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کی ہے۔ پارٹی نے صدر جمہوریہ سے درخواست کی ہے کہ اگر اے کے گنگولی مستعفی نہیں ہوتے تو انہیں مغربی بنگال حقوق انسانی کمیشن کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ادھر گنگولی کے استعفے کے مطالبے کو لے کر دہلی، کولکاتہ سمیت مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ بنگلہ دیش کی متنازع مصنفہ تسلیمہ نسرین نے ٹویٹ معاملے سے متعلق FIR کو رد کرانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ سپریم کورٹ آج تسلیمہ نسرین کی عرضی پر سنوائی کرے گا۔ تسلیمہ نسرین نے اس معاملے میں اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو خارج کرنے کی اپیل کی ہے۔ عرضی میں انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 66A کو بھی ختم کرنے کی مانگ کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ مولانا توقیر رضا اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کی ملاقات کو لے کر متنازع ٹویٹ معاملے میں تسلیمہ کے خلاف FIR درج کرائی گئی تھی۔ پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے واقعے دہلی کے دامنی اجتماعی آبروریزی اور قتل واقعے کو پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید اس واقعے سے متاثر ہو کر جو کچھ محسوس کیا اسے صفحات پر نظم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ان کی نظم کے تعلق سے ہمارے نمائندے آشیش کنال نے مرکزی وزیر سے بات چیت کی۔ پیش ہے یہ مختصر سی بات چیت۔ دلی میں پچھلے سال 16 دسمبر کو ہوئے درندگی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ پورا دیش دامنی نربھیا کو یاد کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ودیش منتری سلمان خورشید صاحب ہیں، جن اپنے طریقے سے یاد کر رہے ہیں اس گھٹنا کو۔ سلمان بھائی، پچھلے سال کی جو گھٹنا تھی پورے دیش کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اس گھٹنا نے، ایک گھٹنا نے۔ آج 1 سال پورا ہو رہے ہیں، کس طریقے سے یاد کرتے ہیں اس دور کو اور گزرے 1 سال کو؟ دیکھیے، وہ اگر ایک کشٹ کا سانکیتک ایک بندو مانو تو اس سے زیادہ کہیں درد، کشٹ اور کہیں پیڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو نہیں ہوتی۔ ہوتے ہیں بہت ساری ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں جس سے کشٹ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پیڑا ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ ایسی گھٹنا تھی جس پر سبھی کی بھاونائیں کیندرت ہو گئی تھی۔ سمے کچھ ایسا تھا، واتاورن کچھ ایسا تھا، اور اس کی اپنی استھتی اور جس طرح سے میڈیا نے سب کو اس سے جوڑا، اس بھاونا سے جوڑا۔ ہم لوگ بھی یہاں سرکار میں تھے، بے بسی سے سب دیکھ رہے تھے جو کچھ ہوا تھا، نہ کچھ کر سکتے تھے نہ کچھ کہہ سکتے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر سمواد ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بچے سب موم بتیاں لیے اندھیری رات میں، ٹھنڈی رات میں انڈیا گیٹ پر اور رائے سینا ہل پر پہنچتے تھے۔ ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے، ان سے بات نہیں کر پاتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ہمارے بیچ میں کھائی سی پیدا ہو گئی۔ تبھی میں بیٹھ کر چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کر سکوں جس سے جو ہمارے من میں بھی درد تھا اس کو ویکت کر سکوں، کہہ سکوں، بتا سکوں، اور لکھنے کی کئی دفعہ کوشش کری، سمجھ نہیں پایا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ انتہا میں نے یہ سوچا کہ کویتا میں اس کو میں ویکت کروں۔ تو آپ نے شردھانجلی جو اپنی طریقے سے آپ نے شردھانجلی دی ہے نربھیا کو، دامنی کو، کچھ کویتائیں آپ نے لکھی ہے، کچھ پنکتیاں لکھی ہے؟ جی ہاں، پنکتیاں لکھی ہیں، دامنی کے نام لکھے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں ضلع نے گایا ہے اس کو، میں سمجھتا ہوں ضلع کے گانے سے اس میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ جو لکھا ہے اس کی کچھ پنکتیاں یہ ہیں کہ کیا ہوا دامنی، کیا ہوا دامنی تجھ دمکتی جان کو، کس طرح پورا کریں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ شام میں صدر بشار الاسد کی فوج نے حلب کے مضافات میں اپوزیشن کے علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں مہلوکین کی تعداد 76 تک پہنچ گئی ہے، ان میں 28 بچے شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ شام میں حلب کے مضافات میں صدر بشار الاسد کی فوج نے اپوزیشن کے علاقوں